محترم ہومیوپیتھس، ہمارا آج کا موضوع لیکسز ہے اور اس سے پہلے آپ اس کے 2 پارٹ سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، اور آج ہم وہی سے شروع کرتے ہیں جہاں پر ختم کیا تھا۔ لیکسز پارٹ 2 میں ہم نے لیکسز کی لو کے حوالے سے اور جس میں جیلسی پائی جاتی ہے اس حوالے سے بات کی تھی، وہاں پر لیکچر ختم کیا تھا، اور آج ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ لیکسز میں ایک اور روبرک پائی جاتی ہے، خود ستائی، ایگو۔ تو یہ صفت بھی ان لوگوں میں بخوبی پائی جاتی ہے۔ خود ستائی میں یہ لوگ لائکو، سلفر، پلاٹینا اور نقص کے قریب ہوتے ہیں۔ کینٹ نے اسے ایگوٹزم لکھا ہے۔ محفل میں دوسروں کی پرواہ کیے بغیر اپنی بڑائی اور کارنامے بیان کرنا اور دوسروں پر تنقید کے موقع کی تلاش میں رہنا ان کی خاص صفت ہے۔ انہیں اپنی رائے اور سوچ پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں نہ کوئی سوچ سکتا ہے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، اور اسی وجہ سے انہیں خوشامدی لوگ بڑے پسند ہوتے ہیں، اور یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے محفل میں اپنی حیثیت منوانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ حسد، خود نمائی، انتقام اور تنقید کے حوالے سے نقص اور لیکسز میں فرق کرنا بہت مشکل ہے، یہ بہت قریب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لائکو، نقص، پلاٹینا اور میڈورائنم میں ایگو کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ مبالغہ آرائی کی حد تک بڑھی ہوئی نمائش، خود ستائی اور غرور کو اگر آپ نے توازن میں لانا ہو ایسے مریضوں میں تو 10M کی پوٹینسی کے بہت اچھے ریزلٹس میں نے دیکھے۔ خود ستائی کی یہ صفت انہیں ایسا رول ادا کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے جہاں ان کا شمار پچھلی صفوں میں ہوتا ہو۔ جیسے اگر ایک فلمی ہیرو ایک لیکسز ہے تو کبھی بھی وہ سائیڈ ہیرو کا یا اس سے نیچے والا کام کرنا برداشت نہیں کرے گا۔ جیسے اگر ایک ہومیوپیتھ ایک لیکسز ہے یا نقص ہے تو کسی فنکشن میں اگر آپ اس کو مناسب جگہ نہیں دیتے، مناسب پروٹوکول نہیں دیتے، فرنٹ سیٹ نہیں دیتے، صوفے پہ نہیں بٹھاتے تو اس چیز کو فیل کرے گا۔ لیکسز اور لائکو کا شو ہمیشہ 1 مین شو ہوتا ہے، یعنی ہر محفل اور کام میں نمایاں نظر آنا ان کی کمزوری ہے، یہ ہے ایگو۔ تو اب ہم آتے ہیں اگلے کریکٹرسٹک سمٹم پہ، اور وہ ہے ریسٹرکشن، ٹائٹ کلودنگ۔ سارے جسم پر چاہے تنگ کپڑے ہوں یا تنگ گلا ہو، یہ لیکسز سے برداشت نہیں ہوتا، یہ اس کی بڑی کریکٹرسٹک سمٹم ہے، اور بعض اوقات میں اسے ہم ایز این ایلیمینیٹنگ سمٹم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر فرض کریں لیکسز کے ساتھ کوئی دوسری دوا مقابلے میں آ رہی ہے، فرق کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، لیکن مریض میں تنگ اور بند گلا ناقابل برداشت ہے، تو امکان غالب ہے کہ وہاں لیکسز اس کی دعا بنتی ہوگی۔ تو اس دعا میں تنگ اور ٹائٹ کپڑے ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ مریض یا مریضہ اپنے بدن پر تنگ کپڑے اور بالعموم گردن پر برداشت نہیں کر سکتے۔ بہت ساری شکایات میں مریض کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اسے دبایا جا رہا ہو یا اس کے گرد کپڑا تنگ کیا جا رہا ہو۔ یاد رکھیں گردن جو ہے یہ سانپ کی بہت سب سے نازک حصہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جب بھی اسپیرے اس کو پکڑتے ہیں تو اس کو گردن سے پکڑتے ہیں، جب سے گردن سے پکڑتے ہیں پھر یہ بے بس ہو جاتا ہے۔ لیکسز کی اکثر مریض خواتین نے اقرار کیا ہے کہ وہ ناک اور منہ کے آگے کپڑا برداشت نہیں کر سکتی۔ ایسی خواتین جو نقاب پہنتی ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو نقاب کرتی ہیں
تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم نقاب تو کرتی ہیں لیکن ہمارے لیے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ جب ناک کے اوپر ہم اپنا کپڑا رکھتی ہیں، ان کا دم گھٹتا ہے، یعنی چہرے کے اوپر ماسک نہیں لگا سکتے یہ لوگ۔ دم گھٹنے کا احساس نیٹروں میں اور میں بھی پایا جاتا ہے۔ کلکیریا، لائکو اور نکس فامیکا بھی تنگ کپڑوں سے گھبراتے ہیں، لیکن لیکسز کی خصوصی یہ ہے کہ اس میں گردن کے گرد بالخصوص ٹائٹ کپڑا ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ گردن کے گرد آپ کے علم میں ہوگا کہ اگر وضع عمل کے دوران، ڈیلیوری کے دوران بچے کی گردن آنول نال میں آ جائے، پلاسنٹا میں آ جائے، تو سانس کٹ جانے کے سبب اس کا رنگ نیلا جامنی ہو جاتا ہے، پرپل ہو جاتا ہے، اور اکثر اوقات اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور یوں جو آنول نال زندگی کا سبب تھی، موت کا پیغام بن جاتی ہے۔ ٹیوبرکلینم کی طرح اس سے پابندیاں برداشت نہیں ہوتی۔ اکثر لیکسز، ٹیوبر اور نکس فامیکا کی طرح اپنی زندگی یہ موم بتی کے دونوں سروں سے جلاتے ہیں، یعنی نکس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ٹیوبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دے برن دیئر کینڈل فرام بوتھ اینڈس، یعنی ان کی زندگی کی موم بتی دونوں سروں سے جلتی ہے۔ یہی ریمارکس لیکسز پر بھی فٹ آتے ہیں، یعنی یہ لوگ اپنے مشن کی تکمیل میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، اس میں اتنا گھس جاتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا انوالو کر دیتے ہیں کہ ان کی صحت متاثر ہونے لگتی ہے، بری طرح متاثر ہونے لگتی ہے، لیکن وہ جس مشن پہ آ جاتے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ پابندیاں برداشت نہیں۔ لیکسز نوجوان ایسی شادی کو پسند نہیں کرتے جہاں ان پر کسی قسم کی پابندی لگتی ہے۔ لڑکیاں انکار کر دیں گی اگر کوئی بھی ان پر سسرال والے پابندی لگاتے ہیں۔ یہ تھی روبرک۔ اب ہم نیکسٹ روبرک پر آتے ہیں، شکوک و شبہات، پیرانویا۔ یوں تو دیکھا جائے تو شکوک و شبہات ہر شخص کی زندگی میں کسی نہ کسی حد تک اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از نارمل۔ لیکن ایسے شکوک و شبہات جب یہ اپنی حد سے بڑھ جائیں، جب دوسرے لوگ بھی انہیں محسوس کرنے لگے، جب یہ پیتھالوجی کی حد تک بڑھ جائیں، تو پھر ایسے سمٹمز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کیس ٹیکنگ کے دوران۔ یہ خاص بات ہے۔ تو لیکسز کے مریض میں جو پیتھالوجی ڈیولپ ہوتی جاتی ہے، اس حساب سے اس کے مزاج میں شکوک و شبہات جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں اور زیادہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اب ایک سٹیج آتی ہے، مریض کو وہم ہوتا ہے کہ لوگ اس کے دشمن بنتے جا رہے ہیں، اور یہ کہ اس کے کھانے میں زہر ملایا جا رہا ہے، جیسے کہ آپ آئیوسائمس میں دیکھتے ہیں۔ آئیوسائمس جسم تک اس کے کھانے میں زہر ملایا جا رہا ہے اور لوگ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اس میں بھی آئیوسائمس اور آرسینکم کی طرح سینس آف انسیکیورٹی بھی پائی جاتی ہے۔ بہت بڑا اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو سانپ اپنے آپ کو بہت انسیکیور فیل کرتا ہے۔ اب فرض کریں کہ اخبار میں کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے کہ زمین پر ایک شعاب ثاقب گرنے کا ڈر ہے، تو اگر ان کا بس چلے، آرسینکم اور لیکسز بس چلے، تو کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں، انڈر گراؤنڈ چلے جائیں، یا دنیا چھوڑ کر کہیں اور ہجرت کر جائیں۔ اور جب یہ اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر سلفر کی مانند ان کی سوچ کی اڑان بہت دور تک جاتی ہے۔ سلفر کی سوچ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت دور کی سوچ کا ہے، بہت دور کی، اس کے آئیڈیاز بہت تیزی سے پرواز کرتے ہیں، اوپر آسمانوں تک اس کی
سوچ جاتی ہے. وہ ایک شعر ہے نا، اسے جانے کی جلدی تھی، اسے جانے کی جلدی تھی، سو میں آنکھوں ہی آنکھوں میں جہاں تک چھوڑ سکتا تھا وہاں تک چھوڑ آیا. یعنی جہاں تک سوچ جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں بعض افراد ذرا ذرا سی تبدیلی پر نظر رکھتے ہیں. مثلا کال بیل بجی ہے تو لازماً پوچھیں گے کون تھا، کیا مانگنے آیا تھا. فون بجے تو فون اٹینڈ کرنے والے سے پوچھتے ہیں کون تھا، کیا کام تھا، کیا بات کر رہا تھا. یعنی ایک ایک تفصیل معلوم کریں گے. اور ان کی نظر ہو کچن میں فلاں برتن نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا، میرا فلاں سوٹ آج الماری میں نہیں ہے، کدھر رکھ دیا، ابھی ڈھونڈ کر میرے سامنے لاؤ. بڑا بچہ کدھر گیا ہے، چھوٹا کدھر گیا ہے، چھوٹی کدھر گئی ہے. کہ سب سال سارے گھر والوں کو ان لوگوں نے وقتہ ڈالا ہوتا ہے. لیکسز ایسی ہوتی. تندی اور تیزی لیکسز کے ہر لیول پر ملتی ہے. جیسے آپ کو یہ تندی اور تیزی جو ہے، کوئکنس، الرٹنس، یہ آپ کو ارسینکم میں بھی اسی طرح ملے گی، ارجنٹم نائٹریکم میں بھی اسی طرح ملے گی. کوئک ٹو ریئیکٹ، ایک دم سے امیڈیٹ انسٹنٹینیس ریئیکشن جو ملتا ہے آپ کو، یہ ان دعاؤں میں آپ کو بہت ملتا ہے. نقص میں بھی ہوتا ہے. نقص کی طرح یہ لوگ ذہنی طور پر بہت تیز ہوتے ہیں اور فوراً معاملہ کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں اور جوابی کارروائی کے لیے فوری منصوبہ بندی کر دیتے ہیں. انہوں نے تھوجا کی مانند اپنی شخصیت پر خول چڑھایا ہوتا ہے، جیسے تھوجا نے بھی خول چڑھایا ہوتا ہے. خول تو نیٹرومیور نے بھی چڑھایا ہوتا ہے، لیکن وہ ذرا اور طرح کا ہے. بلکہ نیٹرومیور کے بارے میں یہ کہنا اس نے ارد گرد اپنے دیواریں کھڑی کی ہوتی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کیموفلیج کیا ہوتا ہے اس لیے کہ ان کی شخصیت کو کوئی دوسرا سمجھ نہ پائے، ان کے کمزور پہلوؤں کو کوئی جان نہ پائے. تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کے اوپر ایک کسی اور شخصیت کا خول چڑھایا ہوتا ہے. وہ ایک گانے کے بول ہے نا، ایک چہرے پر، ایک شعر ہے، ایک چہرے پر کئی چہرے چڑھا لیتے ہیں لوگ. تو یہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں. اور نائٹرک ایسڈ کی طرح انتقامی ہوتے ہیں. اور یہ لوگ اپنی فیملی اور اپنے شریک حیات، اپنے لائف پارٹنر پر بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں، نئے شکی مزاج ہوتے ہیں. اور یہی وجہ کہ یہ لوگ آپ ان کو کبھی ریلیکس حالت میں نہیں دیکھیں گے. اور سینکم البم کو آپ ریلیکس حالت میں نہیں دیکھیں گے، ارجنٹم نائٹریکم کو آپ ریلیکس حالت میں نہیں دیکھیں گے. اجنبی جگہ پر اجنبی لوگوں کے ساتھ اس کے خوف اور غیر محفوظ ہونے کے تصور میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے کلکیریا کار کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اجنبی لوگوں سے ملنے کا اسے بڑا خوف ہوتا ہے. آسانی سے یہ لوگ اجنبی لوگوں کے ساتھ متعارف نہیں ہوتے، ایک فاصلہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسیکیور ہے، ہو سکتا ہے وہ اجنبی نے کوئی نقصان پہنچا دے. اور یوں طرح طرح کے بے بنیاد وہم اسے مارے ڈالتے ہیں. باطونی پن، جنسی جذبہ کی زیادتی اور شکی مزاج ہونے کے حوالے سے، یعنی باطونی پن، سیکس ڈرائیو اور سسپیشیس، یعنی شکی مزاج ہونے کے حوالے سے آئیوسائمس اور لیکسز آپس میں بہت قریب ہے. جب کسی مریض میں آپ یہ 3 علامات دیکھیں اور دونوں دعائیں ساتھ ساتھ آ رہی ہوں تو آپ کو مزید اسٹڈی کر کے ان کو الگ کرنا پڑے گا. تو عزیزین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر لیکسز پارٹ 3. تو انشاءاللہ
نیکسٹ پارٹ میں ہم آپ سے مزید اس کے بارے میں بات کریں گے. تو مجھے سننے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.